شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 139 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ قسط نمبر 139 ٹیکنیکلی طور پر غلط اپلوڈ ہو گئی تھی، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں واقعات کی جانب۔ ناظرین، شرجیل بن حسنہ نے خالد بن ولید کو لڑائی کی ساری رویداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی نفری زخمی ہو گئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم روک نہ سکیں۔ شرجیل نے خالد سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا کیا؟ اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن ولید، شرجیل نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد نے کہا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے، اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو ضرار تیری مدد کو پہنچے گا، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو ایک دو دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، خالد کی یہ رائے درست ثابت نہ ہوئی۔ توما نے ایک عجیب کام کر دکھایا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا، چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا، اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا ہے تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ ناظرین، جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ اندر نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ ناظرین، کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے۔ میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار اعلیٰ، جراح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں۔ اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔ ناظرین، توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعات تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ ناظرین، یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے کر گیا تھا۔ ناظرین، توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ناظرین، ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب جابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں اتنا زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ ناظرین، دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا۔ توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لو۔ ناظرین، توما کی فوج 4 دروازوں
دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا، چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ تھے ناظرین، دوسرے کے سامنے یزید بن ابی سفیان تھے۔ ابو عبیدہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ ناظرین، یزید بن ابی سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ ناظرین، یزید بن ابی سفیان نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ زرار بن الازور مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ ناظرین، زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچی پورا کام کر رہی تھی۔ ناظرین، زرار نے اپنی اور یزید بن ابی سفیان کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے، ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ ناظرین، اتفاق سے خالد نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ میں فارس جلیل ہوں، خالد نے نعرہ لگایا۔ میں خالد ابن ولید ہوں۔ ناظرین، خالد نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی، توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ ناظرین، شرجیل کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ ناظرین، شرجیل نے اب بھی پہلوؤں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے آگے بڑھے آ رہے تھے۔ شرجیل نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی، انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی آگے بڑھے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ شرجیل کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خون ریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور وہ دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرجیل کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ شرجیل کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرجیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا اور وہ شرجیل کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ ناظرین، شرجیل اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1 آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں لوں گا، توما نے کہا۔ خدا کی قسم، تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے، شرجیل نے کہا۔ ناظرین، دونوں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ شرجیل کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ بھی زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ ناظرین، شرجیل کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیر ابھی توما کی آنکھ میں ہی ہے۔ شرجیل کا ہر وار توما بچا جاتا تھا اور توما کا ہر وار شرجیل بچا رہے تھے۔ شرجیل نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا، ان کی تلوار پہلے توما کی آہنی خود پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر لگی۔ جہاں آہنی زراعتی اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا تو تلوار ٹوٹ گئی۔ ناظرین، توما نے للکار کر وار کیا، جو شرجیل نے ڈھال پر لیا وہ اب تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرجیل کے 2 مجاہدین نے دیکھ لیا کہ شرجیل
شرجیل تلوار کے بغیر خطرے میں ہے تو وہ شرجیل اور توما کے درمیان آ گئے۔ ناظرین، شرجیل نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب اس کی تلوار پڑی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ شرجیل نے اپنے دونوں مجاہدین سے پوچھا کہ توما کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرجیل کے اعصاب پر بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا۔ ناظرین، انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرجیل اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ناظرین، انہوں نے چند سو سواروں کو الگ کر کے پہلو سے رومیوں پر ایک زوردار حملہ بولا۔ کچھ تو اس حملے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ ناظرین، شرجیل نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ ناظرین، شرجیل خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ پیچھے جانے کی بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ ناظرین، رومی جس دروازے سے بھی باہر آئے تھے وہ لاشیں اور زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ ناظرین، سب سے بڑا حملہ توما نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی تو رومی ایسے حملے پھر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ناظرین، ان کی نفری پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب تو آدھی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ سالار معظم، ایک آدمی نے کہا، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ شہریوں میں جو بے چینی اور بد امنی پھیل چکی ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے۔ ایک اور نے کہا، فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ خود بھی زخمی ہیں۔ خطرہ ہی ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ ناظرین، توما جابر قسم کا سالار تھا، اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہری کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ ناظرین، یہ وہ توما تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے بھاری ہوئی آواز میں کہا، میں صلح کر لوں گا لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 140 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔